مغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اگر میں آپ کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھوں تو شاید میں خیانت نہیں کروں گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. ایک ہے الیکشن اور ایک ہے سلیکشن. فرق الیکشن اور سلیکشن. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میرا رب جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، چن لیتا ہے. وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، چن لیتے ہیں. پورے ملک اور بیرون ملک میں جتنے بھی لوگ تھے میرے رب نے آپ کو چنا ہے. پر اگلا سوال یہ ہے کس عبادت کے لیے چنا ہے؟ کس عبادت کے؟ کس ریاضت کے لیے؟ کس مجاہدے کے لیے؟ کس قربانی کے لیے؟ کس کمال کے لیے چنا ہے؟ کس لیے چنا؟ اس عبادت کے لیے کہ جس عبادت کو اللہ بھی کرے، اللہ عبادت سے پاک ہے، غور سے سمجھے گا. فرشتے بھی کریں اور بندوں کو ہے وہ بھی کریں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام، رحمتیں، سکینہ، سبحان. ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اس کی تفسیر بڑی لاجواب ہے. کر کے دکھا کے کہا ایسے کرو، ایک ایک کرو. کیسے کریں ہمیں پتہ نہیں. سبحانک لا علم لنا، ہمیں علم نہیں. الا ما علمتنا، آپ عطا فرما دیں. ایک ہے کہ کرو، کیا کریں؟ ایک ہے ایسا کرو جیسے میں کر رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک وہ عبادت ہے جو عبادت بھی ہے، عبدیت بھی ہے، شفا بھی ہے، راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور درود پاک ایک زندگی، ایک سرمایہ، ایک متاع اور نسلوں کے لیے رازوں کی، نسلوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وہ عبادت میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو آؤ میں بھی کروں. میں نے فرشتوں کو اس کام پہ لگایا. کیا؟ صبح فجر سے لے کر اب عصر تک فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو صرف اور صرف میرے آقا کے روضہ اطہر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. فجر سے لے کر عصر تک. عصر کے بعد پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. پھر عصر سے لے کر پھر فجر تک. اور آج جس فرشتے کو خدمت ملی قیامت تک روتا رہے گا. متا کونج مانگوں کرلاواں.
ہمارے سامنے کونجے ہیں، میں نے اس کا کرلانا سنا بھی، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا میں تو کونج مانگو کرلاواں، یہ کیا ہے؟ وہ کرلاتی ہے جب سامنے کونجے ہیں کمرے میں، روزانہ یہاں کھلی رہتی ہیں، آج بند کی ہوئی ہیں۔ زندگی کا وہ سرمایہ آج پانے آئے ہیں۔ میں ایک چیلنج نہیں کرتا، کون ہوں میں، دعویٰ بھی نہیں کرتا کون ہوں، لیکن آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کا جواب آپ دل ہی میں دیجئے گا۔ آج تک آپ کی زندگی 50 60 70 80 90 سال، کبھی کوئی ایسا روحانی اجتماع جوڑ ہوا ہے جو صرف درود پاک کے لیے ہوا ہو؟ زندگی میں کسی کو یاد ہو؟ ہاں؟ درود عبادت ہے، درود شفا ہے، درود غذا ہے، درود عطا ہے، درود وفا ہے، درود جود و سخا ہے۔ صرف ایک عبادت کہ صرف درود پاک پڑھنا ہے، نماز فرض، نوافل، اور اس کے بعد سارا دن، پل پل، لمحہ لمحہ، ساتھ ساتھ، قدم قدم، میں نے پڑھنا ہے درود پاک، میں درود پاک ہی پڑھوں گا۔ میں اس درود کے کمال بتاؤں گا۔ درود سارے نور ہیں، پر یہ جو اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، میں اس کا کمال بتاؤں گا آپ کو کہ یہ درود ہے کیا۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، جمعے سے پہلے بھی آپ سے بات ہے، پھر جمعے کے بعد بھی آپ سے بات ہے، انشاءاللہ آپ کی زیارت بیٹھ کے کروں گا۔ آپ کملی والے کے مہمان ہیں آپ، اور کملی والے کی نسبت سے آئے ہیں، آپ اپنی نسبت کو پہچانیں، آپ کی نسبت بہت اونچی ہے۔ آواز بہت اونچی ہے یا ٹھیک ہے؟ اس سپیکر کا رخ اس طرف ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک، آپ کو زیادہ پتا ہے، آپ کا شعبہ ہے۔ اچھا ایک چیز تو طے ہوئی کہ آپ وہ مجمع ہے جس کو اللہ نے چنا ہے، یہ تو سچ ہے یا میں اپنی طرف سے ہی بنا رہا ہوں؟ آپ یہاں سیر کرنے آئے ہیں، کوئی پہاڑی سرسبز علاقہ ہے، یا یہاں صبح دوپہر شام بوفے کھابے اور بریانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگی، انہیں کہ گھر تا چوکھی تے سوکھی روٹی نہیں ملتی، چلو تھا ہاں دا بھبر مارا ہوں، گھر تو روٹی نہیں ملتی، چلو 4 دن سوکھی روٹی تو نہیں ملے گی، پتلی دال ہے اور روٹی ہے اور کیا ہے، اور اس میں نور ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ مجمع ہیں جس کا انتخاب ہے۔ خواتین کی طرف آواز آ رہی ہے، توجہ سے سنیں، خاموشی سے، سر جوڑ کے، ادب کا مقام ہے، اور درود پاک کی محفل سارا ادب ہے۔ 1000 بار بشویم دان ز مشک و گلاب، 1000 بار کیا کہا میں نے، بولو؟
हजार बार बशोएम दहन से मुश्क व गुलाब, मैं हजार बार पहले अपने मुंह को मुश्क और गुलाब से धोऊं, हनूज ना में तू गुफ्तन कमाले बेअदबस्त, अभी भी दिल कहता है कि मैं आका आपका नाम लेते हुए बेअदबी कर रहा हूं। ये अदब की महफिल है। हजार बार शोएम दहन से मुश्क गुलाब, सुभान अल्लाह। ऐसे अदब की महफिल में अल्लाह ने आपका इंतखाब किया। मुझे एक मैसेज मिला, मेरे एक दोस्त हैं, मुखलिस हैं, कि हमारे हालात खराब, फलां फलां फलां, घर में कुछ कमी बेशी। मैं सबको छोड़ के हवेली पहुंचा, फिर रात मैसेज पड़ा, जी मैं फजर को वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 313 हैं जितने हैं, जेरे आंदे गए नाल बांधे गए, सीने लाके मोहम्मद रंगे दे गए, जेरे आंदे गए नाल बांधे गए, सीने लाके मोहम्मद रंगे दे गए। जो भी आ रहे हैं, मेरे सामने लोगों ने दरवाजे के सामने धरना डाल दिया लाहौर घर में कि जी अगर 313 हैं तो हम कहां जाएं। खत, फोन, कॉलें, रिकॉर्डिंग और लोगों का एहतजाज। आखिरकार मैं हार गया। मैं कहा भाई हटा दो, 313 मिटा दो। और उनसे कहा क्या करो? मैंने कहा जेरे आंदे गए नाल बांधे गए, सीने लाके मोहम्मद रंगे दे गए। मोहम्मद तो मोहम्मद थे, हमारे पास निस्बत मोहम्मद तो है, कमली वाले की निस्बत तो है, यकीन जानिए। आखिर मैं हार गया। मेरे जी में यह था कि थोड़ा सा मजमा हो, थोड़ी सी खवातीन, थोड़े से मर्द, बस मुख्तसर। आपने देखा बेचारे इंतजामात भाग भाग के क्या कर रहे हैं ताकि मजमे को, पर उन्होंने रात मुझे बताया और सुबह भी, मैं सुबह 3:30 बजे पहुंचा, उन्होंने बताया उन्होंने कि जी मजमा कहता है यहां कुछ ना मिले, रोटी ना मिले, पानी ना मिले, पर ये दरूद पाक के नूरी लुक में हमें मिलते जाएं, नूरी लुक में हमें ये मिलते जाए। मैं कहा ठीक है, इजाजत आम कर दो। ये बात हकीकत है। फिर कह रहा हूं कि आप हजरात वो हैं जो इंतखाब हैं। मैं वो कुरान पाक की आयत फिर पढ़ता हूं, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, मेरा रब जिसको चाहता है चुन लेता है। आपको मेरे रब ने खसूसी दरूद पाक, और वो दरूद है जो मुस्तनद है, अहादीस से साबित है, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, अकाबिर, बड़ी बड़े उलमा और बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस दरूद पाक की सनद दी है। ये वो दरूद पाक है, इसकी सनद है, बगैर सनद के नहीं, इसकी सनद है और मुस्तनद है, दलील। जहां तासीर में बाकमाल है वहां सनद रेफरेंस में बाकमाल है। एक किताब है दलाइल अल खैरात, दरूद पाक का मजमुआ है।
انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے، جمعے کے بعد بھی کریں گے، پھر اگلی نشست میں بھی بات کریں گے۔ آپ حضرات کو وقفہ دیں گے، کونے میں کھدرے میں باغ کے ادھر ادھر پھیل کے بیٹھ کے رو کے دھو کے درود پاک پڑھیں اور اللہ سے اپنے آپ کو منوا لیں، امت کے لیے منوا لیں، عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ ایک درویش ہے، ایک درویش خواتین میں آواز بالکل نہیں جا رہی، ذمہ دار حضرات سپیکروں پہ توجہ کریں۔ شیخ صاحب آپ کپڑے بچھا رہے ہیں، آپ سپیکر کے شعبے کے ہیں، جائیں جلدی کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو سپیکر کے شعبے میں لگ جائیں۔ اللہ والے لوگ یہاں آئے ہیں، وہی سپیکر والے حضرات توجہ فرمائیں، خواتین میں آواز نہیں جا رہی، وہ اللہ کی بندیاں عورتوں کی سب سے زیادہ قربانی ہے، لگ جائیں۔ اس کو بھائی یہ نہ کرو، مہربانی کرو۔ دلائل الخیرات درود پاک کی ایک کتاب ہے، مجموعہ ہے درود کا۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ دلائل الخیرات، ایک مجموعہ ہے درود پاک کا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو ہم اگلی نشست میں پھر کھولیں گے، پھر بیان کریں گے یاد دہانی کے طور پہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک درویش ہے، سفر میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، پانی کی تلاش، ایک کنویں میں گئے، دیکھا پانی بہت نیچے ہے، پریشان کیا کریں، اپنا ڈول، اپنا جو کچھ سب چھوٹا، سب کمزور، کوئی پانی کا ذریعہ نہیں، پیاس، شدت، حدت، آخر کیا کریں۔ ایک بچی آئی چھوٹی سی، بابا جی پانی چاہیے؟ ہاں۔ اس نے نا اپنا لعاب کنویں میں ڈالا اور ایک دم پانی جوش میں اوپر آیا، ایسے لعاب ڈالا کنویں میں اور ڈالتے ہی ایک دم ایسے پانی آیا۔ حیران، میں عالم، میں محدث، میں مفسر، میں شارع، میں فقیہ، میں ولی، میں استاد، میں معلم، یہ کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی بچی میرے علم سے، میرے کمال سے، میری ترقی، میرے عروج سے اتنا آگے نکل گئی۔ اب بچی چلی گئی، اب یہ پیچھے پیچھے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو بتا دے مجھے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو بتا دے، تو نے کیا پڑھا تھا، تیرے پاس کیا علم ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ تو نے لعاب ڈالا ہے اور پانی ابل کے منڈیر پہ آ گیا ہے؟ لگے بابا جی میں نے درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد بچی مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی، دروازہ بند کر دیا، مستر پریشان، کیا ہوا؟ میری ساری زندگی کی کمائی ایک بچی لے گئی۔ میں ساری زندگی کمائیاں کرتا رہا، میں ساری زندگی محنتیں کرتا رہا۔ بھائی پیچھے کون ہے موبائل والے؟ اور
بچی آگے نکل گئی. بس نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے. انہوں نے کہا بس سارے علوم ہیں، اب ایک علم لینا ہے، وہ علم لدنی، علم وہبی، وہ علم عرشی، وہ علم الہی، وہ نور نبوت میں سے ملا ہوا ایک موتی درود پاک. اب اس درود کو تلاش کرنا ہے جس درود سے یہ کرامت واضح ہوئی ہے. یہ واضح ہوئی ہے ایک کرامت. اب ساری زندگی اسی کام میں لگا دے، اسی گشت میں، اسی وجدان میں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. نہیں نکل سکتا کوئی بات نہیں، پر پھڑ پھڑانا تو تیرے ذمہ ہے نا. کوشش کرنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آؤ ہماری راہوں پہ کوشش کرو، ہم تمہارے لیے راستے، منزلیں، کائنات کے باپ کھول دیں گے. آؤ تو صحیح، قربانیاں تو کرو. اب لگ گئے کہ وہ درود ہے کون سا، وہ لفظ کون سے ہیں. اس سے پوچھا کہ تجھے کوئی درود کا کمال، اس نے کہا میں نے فلاں روایت میں یہ درود حدیث میں مبارکہ میں پڑھا ہے. اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا. اب یہ جمع کرتے رہے ہر درود سند کے ساتھ، پورا مستند، پوری روایت، پورے ریفرنس حوالوں کے ساتھ کرتے 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 ہر درود آزمایا. اس کی مثال دوں آپ. مثال، ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا. وقت کیا ہوا؟ ہم نے 1 بجے جمعہ پڑھنا ہے. اچھا ٹھیک. کہنے لگے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا. تو اصل میں یہاں ایک کلاک ہونا چاہیے، چھوٹا سا سامنے اصول ہے اللہ والو. ایک کلاک ہے، جائیں کوئی اٹھائیں اور یہاں باندھ دیں، صحیح چلنے والا ہو. ایک کلاک ہونا چاہیے، وقت کا خیال ضروری ہے. ان خدمت والوں کے لیے بہت دعائیں کرنا، دن رات بیچارے لگ 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 اخیر کر دیا. سچی بات، میں آپ تو گاڑیوں میں آئے، اور اگر چائے کھانا پانی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی ایک صاحب ناراض ہو گئے، یہ کھانا ہے. میں نے کہا مدینے والے کا مہمان ہے، اس کی منت بھی کرو، کہو کہ بھائی کیا کریں، یہی کچھ ہے اور یہ نوری لقمے ہیں، ہم آپ کو جتنا اعلیٰ کھانا دیں گے پھر نیند آئے گی، پھر آپ سو جائیں گے. یہی سوتے سوتے گھر سے آئے تھے، یہی اعلیٰ کھانے کھاتے اور اعلیٰ بیڈ بستر اٹیچ بات کرتے کرتے تو گھروں سے آئے تھے. اگر یہ یہاں بھی وہی ہو، پھر گھر اور یہاں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے کسی نے کہا کہ جنگل میں ایک جوگی ہے، وہ ایک بوٹی توڑتا ہے، اس کے پتے کو اٹھا کے تانبے سے بس ملتا ہے، ایسے ملتا ہے بس جتنا ملتا جاتا ہے تانبے کا رنگ بدلتا جاتا ہے اور تانبا سونا ہوتا جاتا ہے. اس نے مجھے باقاعدہ دکھایا، ایک تانبے کا تھال تھا، اس نے جو ہے وہ جنگل میں مجھے یہاں چھوڑ کے خود چلا گیا کہ تجھے بوٹی نہیں دکھاؤں گا. پھر جو آیا وہ تھال سونے کا تھا، تھوڑا سا ٹکڑا مجھے بھی کاٹ دیا، میں نے بیچا، خالص سونا تھا.
اب کہا کہ وہ جوگی چلا گیا, مجھے بوٹی نہ دے گیا, وہ فارمولا نہ دے گیا. میں نے کہا چلو نہیں دے جاتا, جنگل تو ہے, اسی ہی جنگل میں وہی بوٹی ہوگی. تو میں بھی اپنی قسمت آزمائی. میں نے ایک تانبے کا تھال لیا اور تانبے کا تھال لے کر اب جو بوٹی آئے اس پہ ملوں, جو بھی آئے ملوں. مجھے 7 سال ہو گیا پر کوئی تھال کچھ نہ ہو. بعد میں پتا چلا کہ وہ بوٹی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہوتی ہے, اور اس ظالم کو پتا تھا, وہ ساری بوٹی سے اپنا کام کر گیا. شیخ فرمانے لگے جو درود پاک مسنون مجھے ملے میں ہر درود کو آزماؤں. اس درود میں طاقت, اس میں تاثیر اور اس میں کمال. ابھی خواتین کی طرف آواز آ رہی, کوئی ذمہ دار جا کے بتائے, پردے سے پوچھ کے بتائے کہ خواتین کی طرف آواز جا رہی نہیں جا رہی؟ جا رہی؟ آپ جا کے خود پوچھ کے آئیں. اب درود پاک ایک دوسرا, ہر درود نور ہے, ہر درود سرور ہے, ہر درود راحت ہے, ہر درود رحمت ہے, ہر درود خیر ہے, برکت ہے, عافیت ہے. اب درود پاک جو ہے وہ آخر کار کہنے لگے میری زندگی کے سال ہر سال گزر گئے. یہ تو نہیں تھا کہ نیٹ پہ بیٹھے بیٹھے وہیں پورے ورلڈ گلوبل کو سرچ کر لیا, ساری دنیا کے درود اکٹھے کر لیے. کسی نے کہا کہ ایک درود پڑھنے والا سمرقند میں ہے, اس کے پاس ایک درود ہے. سفر کرتے کرتے میں آذربائیجان باکو میں تھا, گیا تھا 6 دن کے لیے, 2 دن کے بعد بھاگ کے واپس آ گیا. وہاں میرے بس کا کام نہیں تھا. تو وہاں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اولیاء یہاں سے گئے ہیں, حضرت لال شہباز قلندر وہیں سے آئے تھے, مروند سے. نام عثمان ہے اور مروندی. میں نے کہا یہاں سے گوگل پہ نا لوکیشن چیک کرو کہ یہاں اچ کتنا دور ہے. غالباً اس نے بتایا کہ 1 مہینہ یا 13-14 دن کا پیدل کا سفر ہے. اور وہ پیدل کا سفر رستے میں دریا, سمندر, جنگل, ویرانہ, یہ تو نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کی سڑکیں تھیں, غاریں, پتہ نہیں کیا کچھ تھا. سالہ سال ایک ایک درود پاک تلاش کرتے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ, کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ شعر بھی سچ ہے, آج آپ پہ صادق آتا ہے. کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ, کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گیا. تھی طویل اتنی حویلی کی مسافتیں, کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا. وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا, میں ہر ایک گمان سے گزر گیا. کئی دوستوں کو کہا چلیں, انہوں نے کہا نا مصروف فلاں زندگی, آؤٹ ڈور انڈ ڈور ایکٹیویٹیز, فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا چل میں تو چلتا ہوں, اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر, پھر ملیں گے گر خدا لایا. آپ کی کہانی بھی وہی ہے, چٹائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں, لوٹا خود بھرنا, زندگی بھرنا بھرا, ٹوٹی نے بھرا, نلکے نے بھرا. میں رات آیا نا 3:30 بجے, مجھے آیا پیشاب, میں بھاگا وہاں سامنے خیموں میں. اب میں نے دیکھا پانی کہاں ہے, وہ شکر ہے لوٹا بھرا ہوا تھا, اور پانی تھا بڑا زبردست ٹھنڈا. میں کہا تیری طارق اوقات یہی ہے, انسان بن کے رہے,
کہ رب نے تجھے جو ٹوٹیاں اٹیچ بات نل کے دیے ہوئے ہیں اصل یہی ہے، اور تجھے تو اصل میں یہاں سے لوٹا بھرنا تھا، میل جنگل میں جانا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا زندگی میں درود پاک کی بات کر رہا تھا، وہی ہمارا رابطہ رہے گا۔ ایک زندگی میں بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اتنی قربانی کر کے تشریف لائے ہیں، ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، ملتان ہمارے قریب ہے، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے، کی سوانے میں ایک بات عجیب لکھی ہوئی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت بہاؤالدین کے جو آبا تھے، یعنی دادا پر دادا بڑے تھے، وہ ایک اللہ والے کے ساتھ ان کی نسبت تھی۔ ہفتوں مہینوں جا کے ان کے بڑے ان اللہ والوں کی خدمت میں رہتے تھے، اور درود پاک اور عبادات اور ذکر کی تربیت اور حلقے میں، اور فرمائے کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، اور پانی پینے کو لیے نہیں ہوتا تھا۔ دور ایک چشمہ تھا، اس چشمے سے جا کے پانی بھرا جاتا تھا، اور وہی پینے کے لیے ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھی یہ مجاہدے کر کر آنکھیں اندر دھس گئیں، ہڈیاں باہر نکل آئیں، پیٹ دھس گیا، کئی کے دن اجابت نہیں آتی تھی، کچھ کھائیں تو نکلے۔ اور بعض اوقات مرشد فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ ان فقر اور فاقوں کے مزے لے لو۔ اور یہی بات شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان فقر اور فاقوں کے مزے لے لو، یہ مہمان پھر کبھی نہیں آئے گا، یہ مہمان پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور اگلی بات کیا فرماتے تھے؟ لیتے جاؤ مزے، تمہاری نسلیں مزے کریں گی۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا گدی نشین شاہ محمود قریشی، آج تک اس نے کوئی تنکا بھی توڑ کے دیکھا ہے؟ اس کا والد مخدوم سجاد حسین گورنر پنجاب تھا، ان کے والد ان کے والد ان کے والد ان کے والد، پر یاد رکھنا آپ جیسا کوئی دیوانہ مستانہ جس نے دنیا نہیں دیکھی، عقل نہیں دیکھی، جس نے دنیا کا نظام نہیں دیکھا، انہیں کہ یار کے کوچے میں جانا ہے، وہاں کچھ ملے نہ ملے، پر نسلوں کے لیے عزت، دولت، رزق، روح، روحانیت، برکت، عافیت لے کے جانی ہے، اسی طرح پر جیوے ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی قد کے رات دن بیٹھا رہوں، تصور جانا کیے ہوئے۔ آپ جیسے لوگ نسلوں کے لیے فیصلے کروا گئے وہ بڑے، اور پھر کیا ہوا؟ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس دولت، درہم، دینار، سونا، ہیرے جواہرات اتنے تھے کہ آپ کے یہ جو خیمے ہیں نا، یہ تو کپڑے کے پرانے لگے ہوئے ہیں، وہ ریشم کے تھے، آپ کی بانس سے، یہ سٹون بانسوں کے ہیں، وہ سونے کے ہوتے تھے، یہ رسے آپ کے وہ ریشم کے ہوتے تھے، اتنا دولت مال۔ کسی نے اعتراض کیا، حضرت اتنی بڑی گاڑی آپ کی، اس دور میں گاڑی اعلیٰ، گھوڑا، آج بھی گھوڑا مہنگا، گاڑیوں سے مہنگا، بڑے مہنگے گھوڑے، اور اتنا مال دولت، اللہ والے تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں ان کا جواب مجھے بڑا اچھا لگا، اکثر دہرایا کرتا ہوں، فرماتے ہیں مزہ تو اسی میں ہے، مزہ تو اسی میں ہے کہ سب کچھ ہو اور رونا ہے، مزہ تو اسی میں ہے سب کچھ ہو اور رونا ہو، سب کچھ ملنے کے بعد رونا آ جائے، اسی میں مزہ ہے، چھننے کے بعد رونا تو سب کو آتا ہے۔
छीनने के बाद तो रोना सबको आता, आप सोच नहीं सकते। 2 दिन का क़याम है, एतवार के दिन दुआ हो जाएगी। 2 दिन का क़याम है, 2 रातों का क़याम है, आप सोच नहीं सकते। अगर आप अपने वक्त को कीमती बनाएं और सरमायादार बनाएं और सरमायादार बन के ही निकलेंगे इंशाअल्लाह। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। आज उनकी नस्लें खा रही हैं, आज उनकी नस्लें इज्जत बरकत दौलत ले रही, और अल्लाह देगा नस्लों को। हां, उन नस्लों पे है, उसे खैर में खर्च करें या शर में खर्च करें, रब अपने वादे पूरे करके दिखाएगा कि तुम्हारी नस्लों को बैठे बैठे खिलाऊंगा। क्या कराऊंगा? बैठे बैठे खिलाऊंगा तुम्हारी नस्लों को, मैं बैठे बैठे पिलाऊंगा, मैं बैठे बैठे उनको इज्जतें बरकतें दूंगा। आओ कुछ अरसा मेरी मोहब्बतों की राहों में ठोकरें खा लो। और वो तो ठोकरें बहुत बड़ी थीं, ये तो ठोकरें कोई ठोकरें ही नहीं है। घड़ी ठीक है, 12:20, ठीक। ये कोई ठोकरें हैं? ये कोई ठोकरें हैं जो आप आए? क्या ख्याल है? गाड़ियों की पार्किंग की जगह अलहदा है, दरिया अलहदा हैं, तंबू लगे हुए, बैतुल खला, पानी, मैंने कभी नहाने के लिए ट्यूबवेल चला दो, बगीचा, बहारें, फार्म हाउस। ये कोई ठोकरें? पर हम कमजोर हैं, हमारे लिए यही भी ठोकरें हैं। किस्मत है आप खुशकिस्मत है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। मुझे आज ये आयत बहुत लुत्फ दे रही है आपको देखते हुए कि अल्लाह जिसको चाहता है चुन लेता है। खवातीन का मजमा, मर्दों का मजमा, अल्लाह जिसको चाहता है चुन लेता है। फकीर बन के रहें, फकीर बन के यहां 2 दिन सारे, जुमा हफ्ता, अभी आपका माहौल पे दिल ही लगेगा, कहेगा चल कुछ कर। फकीर बन के रहें। कितने खुशकिस्मत हैं आप। शेख ने सारी दुनिया में दरूद तलाश किए, सफर किए, साल गुजर गए, चेहरा जिल्द भुरभुरी हो गई, मौसम हालात, कहीं सर्दी, कहीं गर्मी, कहीं कज़्ज़ाब, कहीं डाकू, कहीं ऊंट, कहीं काफले, कहीं पैदल, कहीं दरिया, कहीं नाले, कहीं नदियां, कहां पुलें थीं, कहां शहराई थीं, कहां सड़कें थीं। तलाश करते 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 साल के बाद जिस दरूद के निचोड़ में पहुंचा, आज मैं वो दरूद बता देता हूं। वो दरूद है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। यह दरूद था जिस दरूद को उस बच्ची ने पढ़ के लुआब फेंका था खुश्क कुएं में, जिसके पेंदे में पानी थोड़ा सा था, उसका पानी उबला और मुंडेर तक आ गया, और उस दरवेश ने पानी पिया, मशकीजे भरे, और फिर पानी नीचे चला गया। पर पानी तो पी लिया, अंदर एक तूफान। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? अंदर एक तूफान। इस दरूद पाक की ताकतों में आप खो जाएं, इस दरूद पाक की तासीर में खो जाएं। ज़रियतुल वसूल इला जनाब रसूल,
ایک کتاب ہے حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی، ٹھٹھا میں ان کا مزار ہے، مکلی میں ان کی کتاب ہے، اس کے حوالے ہیں، اور بڑی بڑی کتابوں کے اس درود پاک کے حوالے ہیں، اور اس کے کمالات لکھے ہوئے ہیں، اور روایات میں اس درود کو درود شفا لکھا ہوا ہے۔ اور شفا کس کی شفا؟ صرف بیماریوں سے نہیں، اخلاقی بیماریوں سے، علت، ذلت، قلت، کینہ، بغض، حسد، نظروں کا کھوٹ، دل کا کھوٹ، جذبوں کا کھوٹ۔ یا اللہ یہ علت میری قبر میں میرے ساتھ، کفن میں میرے ساتھ نہ جائے۔ یا اللہ یہ روگ میرا کفن جس طرح سفید ہو، یہ روگ، یہ سیاہیاں میرے کفن میں ساتھ نہ جائیں، یہ اس کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی شفا ہے۔ انوکھا نور ہے اس میں، انوکھی خیر ہے اس میں۔ بس آپ نے پل پل، سانس سانس فرض نماز پڑھنے ہیں، مسنون دعائیں جو اعمال، اس کے علاوہ دن رات صبح شام پل پل میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہاں پھیل کے تنہائیاں تلاش کر کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تنہائیوں میں ڈوب جائیں، ادھر ادھر کوئی چٹائی، چاہے نماز نہیں تو ادھر چٹائیاں بک رہی ہیں، وہ پلاسٹک والی چٹائی وہ لے لیں، خوب ہیں، پڑھیں، ڈوب جائیں، اس کے انوارات کھلیں گے آپ کے اندر، اس کے ذریعے سے آپ کا من، آپ کا تن اجلا ہوگا، پھر آپ جس کو دیکھیں گے اس کو شفا، جس کو دیکھیں گے اس کو راحت، جس کو دیکھیں گے اس پہ رحمت، جس کو دیکھیں گے اس پہ کرم، بس ایسے دیکھ رہے سے۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ، معین الدین، ان کے بارے میں ہے کہ ویسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے اور بندے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ ان پہ مقدمہ ہو گیا، جج نے عدالت میں بلایا، مقدمہ ہو گیا، جج نے عدالت میں بلایا کہ آپ کیا کیے؟ آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، مقدمہ یہ کیا گیا آپ پہ کہ آپ زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ نہیں، میں تو زبردستی مسلمان نہیں کرتا۔ نہیں، آپ کرتے؟ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے وہاں ایک طرف بہت زیادہ ہندو تھے، تھوڑے سے مسلمان ساتھ تھے، انہوں نے ایسے ایک ہندو کو دیکھا کہ اس کو میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کہا لا الہ، دوسرے کو اس کو میں نے کہا ہے، اس کو جج قلم دان اٹھا کے بھاگ گیا کہ میری طرف ہاتھ کیا تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان کیے، بعض محققین
محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، اولیاء، صلحاء نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ یہ تاثیر ان میں آئی کیسے تھی. یہ تاثیر ہے نا، بول کی تاثیر ہے، آئی کیسے تھی. سب اس بات پہ متفق ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک درود پاک پڑھا تھا. جہاں تقویٰ، جہاں نیکی، جہاں تعلق مع اللہ، اور درود پاک پڑھا تھا. روزہ اطہر پہ پھر گئے، پہلے درود پاک پڑھا، روزہ اطہر پہ گئے، آقا کے روزے پہ جب گئے تو آواز آئی تم معین الدین ہو، کیونکہ نام تو ان کا حسن ہے. معین الدین ہو، معین کہتے ہیں ہیلپر، مددگار، دین کے ہیلپر ہو. جاؤ، آپ کے ذریعے سے بر صغیر میں لوگوں کو دین ملے گا، روح ملے گی، روحانیت ملے گی. اب پریشان، کیا کروں؟ اور فوراً جاؤ یہاں سے بر صغیر میں. اب یہاں آئے، روئیں، میں اور معین الدین کسی کو بتائیں نا. صاحب کشف کمال ایک درویش تھے، انہیں پتہ چل گیا. آئے اور بڑی عجیب بات فرمائیں، فرمائے جنہوں نے کہا ہے نا آپ معین الدین ہیں، تو پھر آپ اپنا کام کریں، وہ جانے ان کا کام جانے، خود ہی کام لیں گے. میری ساری زندگی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تحقیق میں گزری ہے. انہی کتابوں میں جو بندے کی نظر پہ چیز نہیں گزرتی، انہی کتابوں میں اپنے مقصد کی چیزیں تلاش کر لیتا ہوں اور اس کا ریفرنس دیتا ہوں. ہماری فیس بک پہ اکابر پر اعتماد انگلش میں لکھیں گے نا آپ، اکابر پر اعتماد انگلش میں لکھیں گے، فوراً ایک پیج آئے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ آپ ضرور اس کو لائک کریں. اگر آپ کے پاس واٹس ایپ وغیرہ ہے تو وہ واٹس ایپ پہ بھی ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہے، صرف انگلش میں لکھیں گے. واٹس ایپ میں اردو میں ہے، ٹھیک ہے، اکابر پر اعتماد واٹس ایپ میں اردو میں ہے. میرے پاس نہ واٹس ایپ ہے نہ فیس بک، کچھ بھی نہیں. شکر ہے، سکھ دس آگے نو، یعنی واٹس ایپ پہ اردو میں ہے، اکابر پر اعتماد. کیوں؟ کیا میں جو تسبیحات، ذکر، وظیفے، اعمال بتاتا ہوں، یہ بناتا ہوں یا بتاتا ہوں؟ بناتا ہوں یا بتاتا ہوں؟ کیا اس کا ریفرنس، حوالہ، سند قرآن، حدیث، فقہاء، تفسیر، علماء، اکابر کے ساتھ ہے؟ اس میں آپ کو ہر حوالے ملیں گے، ہر حوالے ملیں گے، آل رسول کے، اصحاب رسول کے، اولیاء کے، صلحاء کے، اللہ والوں کے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ میں ساری زندگی تحقیق میں رہا کہ وہ کون سا درود تھا. یہ تو فقہاء نے تحقیق کی کہ انہوں نے درود پڑھا تھا، پھر آقا کے روضہ پہ تشریف لے گئے اور وہیں آواز آئی کہ بس آپ جاؤ، آپ معین الدین ہیں اور آپ سے کام لیا جائے گا. اور کام لیا گیا. تحقیق میں رہا. پھر میں نے ایک صاحب کو نہیں، بے شمار لوگوں کو کہا عمل کرو. ایسے لوگ جن پہ دل کی کشف کی دنیا کھلی ہوئی ہے، اور میں نے وہ عمل، اور آپ بھی کر لیں، آپ کو بھی جواب ملے گا. عمل بھی بتا دیتا ہوں اور میں بتاتا رہتا ہوں. آپ کو خود خواجہ اجمیری آ کے ملاقات کریں گے، اور کیا چاہیے. سچی بات ہے، خواجہ اجمیری خود آ کے آپ سے ملاقات کریں گے اور باتیں کریں گے، تھپکی دیں گے، سینے سے لگائیں اور کھلائیں گے، پلائیں گے. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے سینے سے لگو، یہ ہو جائے وہ ہو. یہ ہمارے صحرا میں ابھی بھی میرے صحرا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑی محبت کرتا ہوں ان سے. یہ انڈیا کے بارڈر تک میں جاتا ہوں، سرکار کی محفلیں لگاتا ہوں، کوئی شکار وغیرہ نہیں میرے مزاج اور ذوق میں.
یہ جنگل کے جانور کو پھرنے دو، اللہ کا ذکر کرنے دو، یہی بارشیں برسواتے ہیں۔ جب ان کو مار دو گے دعا کرنے والے تم نے ختم کر دیے۔ تو ہمارے یہاں حویلی کے قریب سامنے تھوڑا سا آگے ایک پیر صاحب ہوتے تھے، سکرین نیا نیا آیا تھا، ابھی داڑھی کو سکرین لگا دیتے تھے، کٹورے میں داڑھی دھو کے پلاتے تھے، وہاں کے پیر سے یہاں پانی میٹھا کر دیتے۔ ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو ہے، اب بھی ہے، ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو ہے۔ بھیڑ بکریاں اونٹنیاں گائیں وہ آتے تھے تو مال بھرا ہوا تھا، آج گھر خالی ہے۔ جو لوگوں کی جیب سے آیا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو اللہ کے خزانے سے آیا وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے آیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قدرت اللہ صاحب نے لکھا کہ کشمیر میں پیر صاحب جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ہاں رہو، رات کو جلوے دکھائیں گے۔ یہ ٹارچ نئی آئی تھی، ٹارچ سیل ڈال کے، پھر رات کو کئی راتوں کے بعد کہتے ہیں او آپ کو جلوہ دکھائیں، بڑی چادر اوڑھ لیتے تھے اور ذکر کروا کے یوں ٹارچ جلاتے تھے، نور کی تجلی آتی تھی، بندے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ نور دے جلوے سٹ ماری ہے خود بندے وار وٹے نہیں گنا۔ ہائے ہائے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ اب خود ملاقات کر لیں۔ مزہ تو یہ ہے پیر اللہ اور بندے کے درمیان سے ہٹ جائے، اللہ اور بندے کا براہ راست رابطہ کرا دے۔ کیا خیال ہے مزہ؟ ایک ہے میرے پاس آ، ایک یہ ہے کہ میں تجھے وہ اعمال بتاؤں، وہ چیز بتاؤں جس چیز کا جو ہے روحانیت سے تعلق احادیث محدثین فقہاء نے لکھا ہے، اولیاء صلحاء آل رسول نے لکھا ہے، بس تو اس پہ آ جا، میں تجھے بتا دوں گا بحیثیت ڈاکیا، میں طارق حکیم طارق بحیثیت ڈاکیا ہوں، بس بتا دوں گا تو کر لے، میں ہوں تو عمل کامل، نہ بھی ہوں موت کام تو حقیقت ہے، تو میرے ہونے نہ ہونے کا فرق نہیں پڑے گا۔ بتا گیا تھا، نسلوں میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے کئی لوگوں پیچھے لگایا، یہ میری بات آج پہلی دفعہ زندگی میں یہ باتیں کھول رہا ہوں۔ یہ لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگ ہے؟ لائیو پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ یہ بات کھول رہا ہوں میں، ابھی جمعے کے بعد کھولوں گا، پھر آگے ہماری نشست لگے گی مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ یعنی کئی ایسے صاحب کمال جن کے دل کی دنیا، روح کی دنیا، آنکھوں کی دنیا کھلی ہوئی تھی، ان کو میں نے عرض کیا، میں نے کہا عمل کرو، بابا جی سے پوچھو بابا جی کون سا درود پڑھتا ہوں یہ بتاؤ، آپ مشقتوں مجاہدوں کرنے والے تو فتنوں کے دور کے بندے، ہم نے کہاں ولایت دیکھی، ہم نے کہاں روح کی دنیا دیکھی، ہم نے تو فتنے ہی فتنے دیکھے، ہمیں بھی بتائیں۔ اور میں نے کہا، میں نے بابا جی سے کہا بابا جی اب ہم شارٹ کٹ والے ہیں، وہ آپ تھے بڑی بڑی مشقتیں کرتے 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 اپنے ہڈ بھی بال دیے، ہم شارٹ کٹ والے ہیں، ہمیں تو کوئی شفقت فرمائے۔ 4 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر پڑھ کے 4 رکعت اکٹھی اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، شیخ آ جائیں گے، آئیں گے خواب میں آئیں گے، یہی عمل ہے۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں اس کو لکھا ہے، اور بڑے علماء فقہاء نے لکھا ہے، چونکہ یہ مشہور کتاب ہے اس لیے اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ فضائل درود شریف کے آخری صفحات میں یہ لکھا ہوا ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء کے حوالے سے۔
कई लोगों को इस अमल बाबरकत की वजह से 4 रकात नमाज नफिल पढ़, खुशबू हो, साफ सुथरा लिबास पहन, रोजाना अमल करके सोए। किसी को जल्दी, किसी को देर में, वो तो जिसका दिल की कैफियत होती है उस पर उतनी जल्दी खुल जाती है। और उसके बाद दरूद पाक पढ़ते 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 उसका दरूद का सवाब मेरे हुजूर के वसीला जलीला से हजरत ख्वाजा की खिदमत में हदिया करें। और ये पढ़ते 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 सो जाएं, सो जाएं, सो जाएं। रोज कर लें। कई लोगों को ज़ियारत हुई, एक दफा नहीं, बार बार। और आप जिस अजीज चाहे मुलाकात कर लें, भाई स्पीकर ठीक करो, आप जिस अजीज की चाहे मुलाकात कर लें। आपका कोई मरहूम बाप, बहन, भाई, अजीज इस दुनिया से रुखसत हो गया, आप चाहते हैं उसकी मुलाकात हो कि किस हाल में है, क्या बना, अल्लाह ने क्या मामला किया। कई लोगों को, क्यों भाई, किसी ने कोई ये अमल किया अपने किसी मुलाकात, अजीज से मुलाकात के लिए? कोई आप बंदा बैठा हो तो किसी ने, आपने किया, खड़े हो जाए। और किसने किया? एक बंदे ने किया है, आपने किया, खड़े हो जाए। और किसने किया? आपने, किससे मुलाकात हुई? चाचे के पीर थे, उससे मुलाकात हुई ख्वाब में। हाँ, दादाजी के लिए और वालिद के लिए किया था। आप वालिद साहब के लिए और भाई के लिए किया था। बड़ा जरूर अमल है। हाँ, आप ऊंचा बोलिए। फिर मिले थे, क्या कहा? ठीक ठीक, वालिद साहब के लिए किया था। अच्छा, ये मामल वो है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, ऐसा मुश्किल नहीं है। 4 रकात नमाज नफिल सोते वक्त पढ़ लें। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद अल्हाकुम मुत्तकासिर, दूसरी में सूरत फातिहा के बाद सूरत अल्हाकुम मुत्तकासिर, तीसरी में सूरत फातिहा के बाद सूरत अल्हाकुम मुत्तकासिर, चौथी में सूरत फातिहा के बाद सूरत अल्हाकुम मुत्तकासिर, सलाम फेर के और उसके बाद दरूद पाक पढ़ते पढ़ते दुआ मांगें, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते किसी से बात ना करें, सो जाएं। कितने दिनों में हो जाता है? तजर्बे वाले क्या कहते हैं? आपका कितने? 2-4 घंटे बाद। इनका तो पहली रात हुआ, आपका कितनी रातों के बाद? पहली दूसरी रात को इनके मुलाकात हो गई। और आपका कौन पीछे कौन था? आपका एक ही रात में, कई जल्दी कई देर में। ये मुस्तनद अमल है। मुझे एक दफा एक साहब कहने लगे, आप अल्लाह का नाम नहीं लेते, औलिया का नाम लेते हैं, आपकी बातों से शिर्क की बू आती है। मैंने कहा, ये औलिया जिन्हें कहते हैं वही मुहद्दिसीन, वही मुफस्सिरीन, वही फुकहा, वही उलमा, वही सुलहा हैं। तो ये किससे मिलाया इन्होंने? हमें तो इन्होंने अल्लाह से मिलाया। और उनकी अगर बात कह के मैं अल्लाह से मिला रहा हूं तो हमारे सारे अकाबिर बुजुर्गों की किताबें औलिया से भरी हुई हैं। मैंने ये अमल दिया। एक है ना पीछे पड़ जाना, तहकीक, रिसर्च। एक ये है कि ये फिरका काफिर है। आप किताबें तलाश की, उधर से रेफरेंस, हवाले उठाओ, पेश किए, वहां देखो, अंडरलाइन किए, ये काफिर है, लिहाजा ये काफिर है, ये मुर्तद है, ये जन्नत में नहीं जाएगा। कुछ लोग हैं इस शोबे में लगे हुए हैं, खूब लगे हुए हैं, खूब लगे। और मेरा एक मुनफरिद शोबा है। उस दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुझे कहा, लगा वो काम करो जो कोई करे ही ना। ये काम करो उम्मत के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए ये काम करो।
میرے گمان میں نہیں تھا. میں اسی شہر سے گیا ہوں لاہور میں. پرانوں ہزاروں سال قدیم شہر ہے. اندرون شہر آپ دیکھیں لاہور کی طرح چھوٹی چھوٹی گلیاں اوپر نیچے. اسی شہر سے لاہور میں گیا ہوں. میرے گمان میں نہیں تھا کہ مجھے آپ مل جائیں گے. میرے گمان میں نہیں تھا. اتنا مجمع, اتنی اللہ میری آواز کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. کون ہے اتنا مجمع, اتنا میری اللہ آواز کو پہنچا دے گا؟ میرے گمان میں نہیں تھا. میں ایک دفعہ بیٹھا رو رہا تھا. ایک درویش کہنے لگے مکہ مکرمہ میں, کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میرے گمان میں نہیں تھا کہ اتنا مجمع ہوگا. کہیں یہ سارا دکھاوا ریاکاری دکانداری تو نہیں ہے. مجھ سے پوچھنے لگے تو نے اپنی شہرت کے لیے کوشش محنت کی تھی, گلیوں میں سڑکوں پہ اشتہار لگا؟ میں کہا نہیں. کہا یہ عند اللہ ہے, جس نے دیا ہے حفاظت بھی وہی کرے گا. جس نے دیا ہے حفاظت بھی وہی کرے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی جیسے کہتے ہیں پیچھے پڑ گیا, بابا جی مہربانی بتائیں نا بتائیں نا. اچھا کل آؤں, کل بتاؤں گا. یہ اس طرح میں ہاتھ کر رہا ہوں نا میرے رائٹ سائڈ پہ, دائیں سائڈ پہ آگے جائیں تو یہاں سے کوئی 15 منٹ کی ڈرائیونگ ہے. وہاں ہمارے والد صاحب رحمت اللہ کے ایک مالی رہتے ہیں. ان کے پاس ایک دم ہے, وہ لوگوں کو دم کرتے ہیں. زخم پرانے گلے ہوئے وہ باقی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں کئی بار گیا ہوں. چاچا جی بڑی عمر کے, لمبی عمر کے ہیں, وہ دم تھا آپ دے دیتے, مہربانی ہوتی. اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہے. انہوں نے کہا بھتریا کل آویں, آج میں رودھیا بیٹھا, آج مصروف ہوں تو کل آنا. پھر کل گیا, کل آنا, پھر کل گیا. وہ صبح کو آئیں تو کروں باتیں میں دوپہر, اور چاہوں کہ وہ آج سے کل جائے تو اچھا. پھر کل ہوتا ہوں اس طرح کل کی طرح سے, اسی طرح ہو آج تک. یا بابے کا دم نکل جائے گا یا میرا دم نکل جائے گا, بابے نے دم نہیں دینا. پیچھے پڑا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ کیا تاثیر تھی. دیکھو بات سنو, انسان کے اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں, جو بھی ہے نور نبوت کا فیض ہے. آج مجھے اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو اس کی بنیاد میرا وجود نہیں ہے. آج وہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو جو کملی والے سے ملانا اور اللہ اس کے حبیب سے ملانے کی جو میں ٹوٹی پوٹی کوشش کرتا ہوں, یہ اسی کے صلے میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آج میں وہ چھوڑ دوں, آپ جدا میں جدا, تو کون وہ کون, تجھے تیری ادا پسند مجھے میری ادا پسند. کئی لوگوں کے میں نے ذمہ داری لگائی, میری بات پہ توجہ ہے, کئی لوگوں کے میں نے ذمہ داری لگائی. بھئی اسپیکر ٹھیک نہیں ہے, آواز کٹ رہی ہے درمیان میں. کئی لوگوں کے میں نے ذمہ داری لگائی. ہر بندے کو بابا جی نے بتایا, میں نے یہی درود پڑھا تھا, اللہم صلی علی محمد کما تحب, اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. کوئی اس کا حل کر لو بھائی. یہ درود میں پڑھا تھا. اب خود سوچیں کہ میں نے آپ کو کتنے عظیم درود کے لیے بلایا ہے. اگر میرا مطلوب دنیا اور دکھاوا ہوتا تو میں آپ کو کہتا میرا شکریہ ادا کرو, جلدی کرو, جیب خالی کرو, جلدی کرو.
اللہ کرے اللہ کی رضا ہو، اللہ کرے اخلاص ہو، موت سے پہلے میں اس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، تو موت کے وقت پتہ چلے گا کہ یہ طارق فقیر مخلص تھا، منافق تھا، دکاندار تھا، ایماندار تھا، کوئی خبر نہیں، موت سے پہلے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا عظیم درود ہے، اور اتنے عظیم درود پاک کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے اور آپ کو چنا گیا۔ آپ خود بابا جی سے پوچھ لیں، حضرت شیخ چشتی رحمت اللہ علیہ سے خود پوچھ لیں، کوشش شروع کر دیں، یہ عمل کر کے حضرت کی روح ہدیہ پہنچائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پوچھنا شروع، اب خود بتائیں، ہونے گئے وہ فقیر نے تمہیں حویلی میں سچ کہا تھا، میں نے اسی درود لاکھوں کروڑوں پڑھا 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 پڑھا، پھر اس درود کے اندر بوٹی مشک مچایا۔ ہاں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، بس مرشد نے ایک دفعہ وہ بوٹی وہ پودا لگا دیا، میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، یا پانی دینے آئے بیٹھے ہیں، یہ پانی دینے آئے بیٹھے ہیں، اور نفی اسبات کا ایک معنی آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ ایک نفی اسبات یہ ہے، یہ میری طرف دیکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا نکلا الا اللہ آیا، جو میرے اندر کا لا، شرک، بدعت، کھوٹ، یہ سب لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا پھر لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ الف اللہ چا میری بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا۔ ایک نفی اسبات یہ ہے لا الہ الا، اور ایک اور نفی اسبات بتاؤں، اس کا حوالہ بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ بتاؤں، آپ ذرا غور سے سنیے گا، وہ نفی اسبات، یہ شاید میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، نفی نہ جا، اسبات جا، کشمکش اندر، ڈاواں ڈول، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پیسہ نہیں، کرایہ نہیں، صحت طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، پتہ نہیں وہاں کیا ہے، یہ ویرانہ جنگل، یہاں میں پیشاب کروں، یہ ایک اندر نفی، اور کہتا ہے اسبات کیا ہے؟ اتنا کھلا بہترین ماحول، اتنا ہوائیں ٹھنڈی، اتنی فضائیں، انزائٹی دور ہوگی، ٹینشن، وہ شہر کے شور شرابے سے نکل جا، یہ اسبات ہے۔ لوگوں نے روکا، نفی، اندر نے روکا، نفی، معاشرے نے روکا، نفی، زمانے نے ٹوکا، نفی، انکار، دل نے منع کیا، طبیعت نہ چاہ رہی، نفی، یہ سب نفی ہے، سب نفی ہے، اندر توڑ پھوڑ، اندر سے، یہ سب نفی 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 نفی۔ نفی، اس نے ادھر سے ٹوکا، اس نے ادھر سے، ہائے ہائے ہائے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے، راہ سلوک میں فٹ بال بن جانے پہ مزہ آتا ہے،
ارادت کی راہوں میں اصل لفظ ہے فٹ بال بن جانے میں، کوئی ادھر سے کک مارے، کوئی ادھر سے کک مارے، کوئی ادھر سے، پر فٹ بال کہتی ہے کتنی مجھے ٹھوکریں مارنی ہیں اور اس سے باہر نہ نکالنا ورنہ گول ہو جائے گا، اس حویلی سے باہر نہ نکالنا، مجھے گول ہو جائے گا، میں ہار جاؤں گی۔ گول سے مراد ہر گول اصل کہتے ہیں زیرو کو، زیرو ہو جائے گا، زیرو گول ہوتی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ یہ ہے نفی اسبات، اور اسبات کیا ہے؟ نہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ جنگ کا سامان، جہاد کا گرم سامان ہے اور شہید ہو رہے ہیں ساتھی، ساتھی شہید ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے سوکھے گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے کہنے لگے چل، ایک دم چھچ گئے، بہت اچھا، اب یہ دیکھ چل، اور نفی آئی، موت سامنے ہے، خون کی ندیاں، تلوار، بھالے، نیزے، ہائے چیخو چپکور، اپنے آپ کو، اب یہ نفی آئی اور اپنے آپ کو اسبات آیا، چل، کہتے ہیں اچھا، بیویاں رکاوٹیں، چار جا ساری بیویوں کو 3 طلاق، مال رکاوٹ ہے، چل سارا مال صدقہ، غلام رکاوٹ ہے، جا سارے غلام آزاد، کہتے ہیں اب بچا کیا ہے، چل، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل تھو کیتا، اور شہید ہو گیا۔ یہ حال زندگی کا حصہ ہے، نفی اسبات۔ یہ آج میں آپ کو نفی اسبات کی نئی تفسیر بتا رہا ہوں، نیا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اب پھر سنیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی، کلمہ کا شجرتن طیبتن، چمبے دی بوٹی، کلمہ، میرے من میں مرشد لائی ہو، کسی درویش نے مجھے کلمے کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا، لیکن نفی اسبات دا پانی ملیا، کبھی نفی، کبھی خوشی، کبھی غم، نفی اسبات، کبھی دل چاہ رہا، کبھی دل نہیں چاہ رہا، کبھی کہتا ہے نکل یہاں سے، یہ کیا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں سکون میں تو آیا ہی اب ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، اگلا تیسرا سنے، ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگ میں ہر جگہ میں وہ پانی گیا، کبھی دل ٹوٹا، کبھی چاہتیں ٹوٹی، کبھی جذبے ٹوٹے، کبھی لذتیں ذائقے ٹوٹے، میں تو گھر میں یہ کھاتا تھا، میں گھر میں یہ سوتا تھا، میرا تو صبح کا شیڈول یہ، میرا شام کو سونے کی ترتیب یہ، ساری ترتیبیں ٹوٹ گئیں۔ ہر رگے ہر جائی ہو، کہ جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے ٹھہر، ادھر آ، کھڑا ہو جا، جب سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھتا ہے اب بتا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہر رگے ہر جائی ہو، بس اب یہ تھوڑا سا مجاہدہ جب کیا نا، اب اندر سونے، ذرا سوئے نہیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھتے رہیں، میں بھی اس ساری رات کا سفر کا تھکا ہوا ہوں، بھاگ بھاگ یہاں سارے، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر ووٹی مشک مچایا تے جاں پھولن تے آئی، بس جب اندر کلمے کا نور ان قربانیوں اور مجاہدوں کی وجہ سے جہاں نفی اسبات کی قربانی اور مجاہدہ آیا، کبھی کہتا ہے جا، کبھی کہتا ہے رک جا، کبھی کہتا ہے نہ جا، کبھی کہتا ہے نکل جا، کبھی کیا کبھی کیا، اندر اپنے آپ کو ضبط کر کے ان راہوں میں مزہ لیا،
پھر کہتا ہے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھولنتے آئی ہو، پھر آخر میں کہتا ہے مرشد باہو ہر دم جیوے۔ وہی بچہ ہے جب استاد سزا دیتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کرے استاد جی مر جائے۔ یہ دعا میں نے بھی مانگی ہوئی ہے، اور بدقسمت لوگوں میں بھی شامل ہوں۔ استاد جی مارتے تھے، استاد جی ہمارے قاری عبدالعلیم شاہ صاحب ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، میرے استاد ہیں، مجھے چوتھی پانچویں پڑھاتے تھے، چھڑیاں مارتے تھے یہاں ٹھاؤ ٹھاؤ، میں کہتا اللہ یہ استاد جی مر جائے، استاد جی زندہ ہے۔ آج استاد جی سے دعا کرانے جاتا ہوں، آج استاد جی کی زیارت کرتا ہوں، مرشد باہو ہر چیز، پھر دعائیں نکلتی ہیں، جائیں بوٹی لائی ہو، مرشد باہو ہر دم جیوے، سدا جیوے۔ کتنا خوش قسمت مجمع ہے یہ خواتین کا اور مردوں کا، جس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میرا رب جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور چنا کس کام کے لیے ہے؟ عظیم درود پاک کی عبادت کے لیے، عظیم عبادت کے لیے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ میں نے تو آپ کو باقاعدہ کہہ دیا، آپ خواجہ اجمیری سے خود عمل کر کے پوچھ لیں۔ ایک ہے میں نے عمل کیا، میں نے مراقبہ کیا، انہیں کہ جی حضرت کو کشف ہوتا ہے، حضرت تک تو کچھ نہیں پہنچ سکتا، اور حضرت خود ہی بتا دیا یہ عمل کر لو اللہ والو، آپ کو خود آنکھوں سے نظر آئے گا کہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں 90 لاکھ مسلمان کرنے میں جہاں ایمان، کمال، تقوی، تاثیر، عبادات، مجاہدات، وہاں جو تاثیر ملی تھی اس تاثیر میں اس درود پاک کا کمال تھا، اور وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، میری تاریخ میں یاد نہیں کہ آج تک کسی فقیر کی خانقاہ آستانے میں کوئی ایسا مجمع جمع ہو صرف خالص درود کے لیے۔ کوئی آپ نے کبھی دیکھا؟ کوئی زندگی میں بہت بوڑھے بوڑھے کھڑے ہو کے بتائیں کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا مجمع دیکھا؟ بوڑھے بوڑھے جو کھڑے ہوں وہ بتائیں، بوڑھے بوڑھے مکے ہوئے، تھکے ہوئے، ہنڈے ہوئے، کھڑے ہو کے بتائیں کبھی دیکھا تو؟ ہاں جی، کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ حیدرآباد سے۔ آپ بابا جی بتائیں، آپ نے کبھی ایسا درود پاک کا خالص کوئی نہیں؟ ہاں جی، نہیں، ہاں جی، کھڑے ہو کے بتائیں، ادھر سے کوئی بتائیں، ادھر بتائیں، ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب بیٹھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اچھا یہ دعوت نہیں ہے، اور نہ ہم نے کسی سے تقابل کرنا، خیال کرنا، تھوڑا سا تقابل کیا اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ ایک ہے تقابل، ایک ہے موازنہ، اور وہ بھی شکر گزاری کے جذبے پہ، خیال کرنا ہماری نیتوں میں کسی خانقاہ، کسی درویش، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی حقارت اور کمی نہ آئے، خیال کرنا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب ہم سے اچھے، سب ہم سے اعلیٰ، سب ہم سے بہتر۔ یہ صرف موازنہ ہے، تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔
یہ ہے درود پاک. اور اس درود پاک کو آپ تنہائیوں میں بیٹھ کے، ابھی ہم جمعے کے بعد انشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد اس کو ہم اجتماعی بیٹھ کے پڑھیں گے، کہ جمعے کے بعد اجتماعی درود پاک، اور درود پاک ویسے بھی جمعے کے بعد پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. پڑھیں گے. لیکن اصل چیز یہ پتہ کیا، زیادہ باتیں نہ ہوں. اور میں جا رہا میرے پیچھے دوڑے مصافحہ کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، میں ہاتھ نہ ملاؤں کہ جی غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، امیروں سے ملاتا ہے. میں بھاگ دوڑ رات 3:30 بجے آیا ہوں، وہ بھاگ ادھر بھاگ. اللہ ان خدمت والوں کو جزائے خیر دے، سچی بات ہے. میں بھاگ دوڑ میں ہوں، صرف آپ حضرات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ راحت ملے بس. اور میری ایک منت ہے، اگر یہاں کچھ پانے آئے ہیں، میری ایک درخواست ہے آپ سے، اگر یہاں کچھ پانے آئے ہیں، راحت کی طلب نہ کیجیے گا اور اعتراض نہ کیجیے گا. اور ہمارے مجمع میں بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں کہ ہمارے حکیم صاحب ماموں ہیں، ہمارے کزن ہیں، ہمیں جگہ دو. ایسے لوگوں کو کہنا ایسا نہ کریں کہ میرے ماموں ہیں. وہ اجتماع پہ نا ایک مئی رات کے 2 بجے کہتی ہے مجھے کوک کی بوتل لا دو. ہمارے پاس پڑی جگہ نہیں. جب یہ اجتماع ہوا تھا کہ ہم نے پہلے دن دعا کرا دی تھی، ہمارے پاس جگہ نہیں. میں رات دن نہیں سویا، چند دن کیا کئی دن روتا رہا، یا اللہ. مجمع آیا اور ہم نے انہیں واپس بھیج دیا. اور یہاں بھی 313 اس لیے کہ یہاں جگہ ہی نہیں. آپ نے دیکھا اس سے تو زیادہ کشادہ بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ یہاں. تو وہ کہتے 2 بجے رات کو مجھے کوک کی بوتل. انہیں کہا بھائی، انہیں کہا تجھے پتہ میں کون ہوں؟ انہیں کہا میں حکیم طارق جو ہے وہ میں اس کا فلاں لگتا ہوں، تجھے پتہ میں تیری شکایت کر دوں گا، یہاں سے تسبیح خانے سے تجھے نکلوا دوں گی. میں کہا مجھے میرے کو ملوانا تھا، میں کو جن کھلاوا، میرے کو تم ملوانا، میں کو اوہ جن کھلاوا. آج یہاں بہت سی خواتین، کچھ لوگ آئیں گے ایسے، ان سے منت. ہمارے ہاں پیار ہے، محبت ہے، احترام ہے اور منت ہے. اللہ کا فضل ہے، ہر فرقہ یہاں موجود ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ. اس دن وہ سکھ آیا، وہ جو ابھی کرتارپورہ کی راہداری کھلی ہے نارووال میں، وہاں کا ہیڈ ہے گوبند سے آیا. وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ ہمیں درس میں بلاتے ہی نہیں. میں کہا آؤ بسم اللہ. کہنے لگے میں آپ کے کلپ سنتا ہوں، پوسٹیں دیکھتا ہوں. پھر دوسرے دن اور آیا، اس کی بیوی کہنے لگی تسی تو میری بھائی ہو. میں کہا تو میری بہن ہے. کیوں؟ ایک انسانی بھائی ہیں، ایک ایمانی بھائی ہیں، غیر مسلم ہمارے انسانی بھائی ہیں اور مسلمان ایمانی بھائی ہیں. ماں باپ تو ایک ہے نا، آدم والد اور اماں حوا. ہمارے دل میں تو غیر مسلم کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو، خیر خواہی محبت کا جذبہ ہو. ویسے بھی ہر مذہب، ہر فرقہ آتا ہے، اور یہاں بھی ہر فرقہ آیا ہوا ہے. تو یہاں جتنا فقیر بن کے رہیں گے، راحتوں کی تلاش نہیں کریں گے، مل جائے ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو حویلی میں قید کر لیں. جس طرح کوئی فقیر کہتا ہے نا کہ جی فلاں بزرگ نے مجھے کہا 40 دن کا چلہ کاٹ اور غار میں اس حویلی کو غار بنا لیں. اور آپ نے اگر کمر تھک گئی ہے، واک کریں تو آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے، یہ حویلی نہیں ختم ہوگی. ہم نے کچھ حصہ خواتین کو دیا ہے، اور پھریں جس کونے میں جائیں بیٹھیں، اور اس کونے میں جا کے جو ہے آپ
جائیں اس میں. اور کتنا خوش قسمت ہوگا، ایک خوشخبری سناؤں آپ کو، کتنا خوش قسمت ہوگا جو درود پاک بھی پڑھتا جائے اور جن قدموں میں درود پاک چلنے والے ہیں ان کی خدمت بھی کرتا جائے. کوئی کھانے کی خدمت، کوئی پینے پلانے کی خدمت، کوئی لوٹا بھرنے کی خدمت. کہتا سعادت مند ہوگا، جا کے لوٹے بھر کے رکھ دے گا، کوئی صفائیاں کر دے گا، کوئی جگہ جگہ سے کوڑا اور گندگی کو اٹھا کے اکٹھا کر دے گا. کتنا سعادت مند. کوئی برتن دھو رہا، کوئی دسترخوان اٹھا رہا. اس سے بڑا سعادت مند نہیں ہوگا جس کی زبان ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کر رہا اور زبان لگی ہے درود پاک پہ. اور یہاں کیلوں والا عمل نہ کریں، کوئی عمل نہ کریں. نماز پڑھنی ہے، مسنون اعمال کرنے ہیں، باقی پل پل میں درود پاک پڑھنا ہے. پل پل میں وضو ہے یا نہیں، اور خواتین ہر حالت میں پڑھ سکتی ہیں، ہر حالت میں پڑھ سکتی ہیں. تو یہاں درود پاک پڑھنا ہے، کیلوں والا عمل نہیں کرنا. اور زیادہ یہاں درس نہیں ہوں گے، یہاں درس ہوگا ہی نہیں. بس آپ سے باتیں کی اور آپ کو آج ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو آج درود پاک کے لیے کریم اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اپنے آپ کو مبارک دیجیے گا اور ایک دوسرے کو مبارک دیجیے گا کہ مولا مجھے کتنی عظیم منصب، کمال، مرتبے اور نسلوں کی برکت کے لیے تو نے چن لیا. یقین آ جائے وہ درود پاک جس کی سند بڑی بڑی کتابوں میں، اور وہ درود پاک جس کی تاثیر بڑے بڑے محدثین، فقہاء، اولیاء، صلحاء میں، اور وہ درود پاک جس کو پڑھنے سے کینسر سے لے کر سر درد ختم ہو جائے. میں آگے اس کے فائدے بتاؤں گا آج مغرب کے بعد انشاءاللہ. پر ایک بات ہے، کوئی میں جا رہا، بندے دوڑے مسافہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ڈوبا ہوا رکھو، ڈوب جاؤ درود پاک کے پڑھنے میں، ڈوب جاؤ درود پاک کے پڑھنے میں، ڈوب جاؤ. ایسا ڈوبو، ایسا ڈوبو، ایسا ڈوبو کہ بس کوئی زیادہ بات نہیں، کوئی زیادہ. جہاں پھرو جاؤ، سب کے ہر ملک مل کے ماست مل کے خدا ماں، یہ پھرو، لیکن ہر پل درود پاک. جہاں نماز نہیں ہے تو یہاں پلاسٹک کی چٹائیاں مل رہی ہیں، وہ لے لو، ہر لمحہ درود پاک. اور جن کو یاد نہیں وہ پاگل ہو جائیں، وہ دیوانے ہو جائیں، کہے کہ میں دنیا کا آخری ان پڑھ ہوں، پر اتنا پاگل دیوانہ بھی نہیں ہوں کہ میں درود یاد نہ کر سکوں. کاغذ مل گیا سب کو درود پاک کا. ہاں تعداد پاگل کہہ رہے تعداد کتنی. مجھے ایک بندے نے پوچھا، میں نے کو وظیفہ دیا، بولے اس کی تعداد کتنی، میں نے کہا مجھے کاغذ واپس کر. نیچے میں نے لکھا پاگل. پاگل ہو اچھا، پاگل 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 ہو اچھا. ابھی پہلی اذان بھی دینی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، پھر دوسری اذان، خطبہ، آخر میں بس ایک بات، اس کے بعد جمعہ، پھر جمعے کے بعد ہم مل بیٹھ کے درود پاک پڑھ کے پھر آپ لنگر کھانا اور پھیل جائیں گے، ڈوب جائیں گے. ڈوبنا سمجھتے ہیں؟ اپنا ہوش نہ رہے، بس درود پاک ہو. پر آخری ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا، کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں جی؟ کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں؟ کلاس میں سارے فرسٹ آتے ہیں جی؟ بس آگے میں فکرہ مکمل نہیں کرتا.
اتنا سفر کیا، اتنا گھر بار چھوڑا ٹرین کے راستے. اللہ پاک ریلوے کو جزائے خیر دے. ریلوے والوں نے یہاں ڈیرہ نواب، اس کو شہر کے اسٹیشن کا نام ڈیرہ نواب اسٹیشن ہے. علامہ اقبال ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس کے 4 دن کے لیے 20، 21، 22، 23 کے سٹاپ مقرر کر دیے. ٹرین، بس، جی باقی گاڑیاں بھی ہیں، خیبر میل بھی آتی ہے یہاں، اور ذکریہ بھی ہے، اور بھی. تو ٹرین، بس، گاڑی کسی بھی ذریعے سے آئے. اب میں یہ چاہتا ہوں، میری منت ہے، جب جائیں نا سارے فرسٹ تمغہ لے کر جائیں. میری درخواست ہے. فیصل آباد کا ایک جوان تھا، اس کا نام فیضان تھا. اماں سے کہتا تھا اماں دعا کرو میں فرسٹ آ جاؤں، دعا کرو میں فرسٹ آ جاؤں. پھر اللہ کی راہوں میں قدم اٹھے اور آخری وقت آیا اور کہنے لگا یہ خط میری اماں کو دینا. اماں جن کے بیٹے فرسٹ آتے ہیں ان کی مائیں مٹھائیاں اور ہار بانٹتی ہیں، روتی نہیں. اماں میرا آخری وقت ہے اور میں فرسٹ آ گیا. اور کسی ملک میں اور وہیں قبر میں. اور اماں کے بعد جب خط پہنچا نا تو اماں نے خط کو دیکھا. ہم تو 2 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو فرسٹ آنا ہے اس درود پاک. اور فرسٹ کی ڈگری میں نہیں دے سکتا، مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میں فیل ہوں گا یا فرسٹ ہوں. ہاں یہ کتابوں میں ضرور پڑھا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور فرشتے جو ہے ہر کسی کو تبقی دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ایوارڈ دیتے ہیں. لیکن کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خالی بھیج دیتے ہیں. فرسٹ اتنا درود پاک. موبائل نہ موبائل نہ موبائل، دوستیاں نہ، اتنا درود پاک، اتنا درود پاک، اتنا. پھر دیکھو کہ آپ کے قرضے کیسے اترتے ہیں، رزق کیسے بڑھتا ہے. بے اولادیاں، لا علاج بیماریاں، کالا جادو، بندشیں، بے روزگاری، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانی، وہ تو ایسی ہے نا، وہ تو ایسی ہے. یہ اس درود پاک کے لیے یہ چیز تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بھینس لی تھی دودھ سے، گوبر مفت میں مل گیا. یہ مسائل، مشکلات تو اس درود پاک کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ہم نے فرسٹ آنا ہے. آئیں گے فرسٹ، آئیں گے فقیر بن کے یہاں اپنے آپ کو. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. فقیر بن کے منصب، بڑے بڑے منصب والے یہاں آئے ہوئے ہیں، عہدوں والے آئے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں. کوئی منصب نہیں، کچھ بھی نہیں، بس فقیر بن کے، فقیر بن کے. تو سارے فرسٹ آئیں گے. میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میں یہ نہیں کہ میں آ گیا ہوں اب آپ کو آنا ہے، ان سب میں بھی شامل ہوں. اور اس درود پاک کی برکتیں پھر آپ کی جو نسلوں کو ملیں گی نا، یہ لمحے یاد کریں گے.
اور ایک اور بات بھی سن لیں، کیا کروں گھڑی آگے جا رہی ہے، لیکن آپ کا پیار اور آپ کا طلب اور جذبہ ایسا ہے. آپ کو علم ہے، آپ کو علم ہے یہ درود پاک 90 سال کے بعد اس کا چلہ ہو رہا ہے. ہوا ہے پہلے، اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا، مجھے 90 سال پیچھے کا پتہ ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، ان کے مرشد، انہوں نے یہ کروایا تھا. حضرت کے مرشد فرماتے تھے جب بھی جماعت الثانی ہے نا، جماعت کیا ہے، سو رہا ہے، کوئی بات ہے میرے سامنے، ڈرائیور کے سامنے سونے والا بندہ، اور ڈرائیور پکا تو پھر تو بات ہے. کچا ڈرائیور اپنے ساتھ بندے کو نہیں سونے دیتا، کچا ڈرائیور. یہ کیا ہے، مہینہ کون سا؟ جماعت الثانی کا آخری عشرہ اور آخری ساعتیں ہیں. یہ وضاحت بعد میں کروں گا. جماعت الثانی کی شمسی اور قمری ساعتیں آپس میں جب ملتی ہیں وہ ایک ساعت ہوتی ہے. اس ساعت میں اگر یہ درود پاک پڑھا جائے تو ایک دفعہ پڑھے ہوئے درود پاک کی تاثیر 1.25 لاکھ کے برابر ہوتی ہے. ایک دفعہ کتنے دفعہ؟ پھر سنو، جماعت یہ ساعتیں بہت بڑا علم ہے، اور ہمارے محدثین فقہاء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں. اور یہ پوری دنیا نے جو چاند اور سورج کی کہکشاؤں اور گلیکسیز کو تلاش کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے کیا ہے، محدثین کی کتابوں سے کیا. پھر سنیں، شمس اور قمر کہ یہ ساعتیں ملتی ہیں، شمسی قمری ساعتیں ملتی ہیں، اور کبھی ملتی نہیں ہیں. شمسی نظام اور ہے، قمری اور ہے نا؟ یہاں تک تو آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ملتی ہیں، اور یہ ملی ہیں اس مہینے کے آخر میں. آج سے یہ مل چکی ہیں، اور قدرتی آج جمعہ بھی ہے، اور جمعہ تو ویسے درود کا دن ہے، اور آج شب جمعہ آپ نے پڑھا. ساعتیں ملی ہیں، اور یہ 90 سال کے بعد ملی ہیں. اور پھر یہ ساعتیں کب ملیں گی کوئی خبر نہیں. 90 سال میں کتنی نسلیں ختم ہو گئے. اچھا، تاریخ بتاتی ہے، غور سے سنیے گا، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کہ جنہوں نے 90 سال پہلے ان ساعتوں میں 3 دن یہ درود پاک پاگل دیوانہ وجدان سے پڑھا، 90 سال ہو گئے ہیں ان کی نسلوں میں بیماریاں، جادو، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، مشکلات، مسائل، ناگہانی آفات. رب نے غیبی نظام سے انہیں بچایا بھی ہوا ہے، اور اللہ انہیں پال بھی رہا ہے. یہ انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو آج بیان کروں گا. کیسا خوش قسمت مجمع ہے آپ. کھلی ہوائیں، فضائیں، پھول، کیاریاں، کوئی شور نہیں. کیا خیال ہے؟ میٹھا پانی، ہر طرف ایسے زبردست سبزہ، اور اس سبزے کو جو ہے آپ انجوائے بھی کر رہے. دیسی لاہور سے ہم نے آٹا منگوایا ہے، اپنا پیسا ہوا، امال کر کے لاہور سے ٹرک آیا ہے آٹے کا، دیسی گندم، اور پکانے والے ذکر، امال، تسبیحات، اور یہ دیسی کھانا، صحت، نوری لقمے، اور یہ ٹھنڈا ماحول. رب نے موسم پھر بدل دیا کہ ان کو گرمی نہ لگے. رب نے ساری راحتیں رحمتیں کر دی. بہترین نظام. اب یہاں سے یہ 90 سال کی ساتھ شمسی قمری کا آپس میں لگنا، اور آج سے رات سے اس کا شروع ہونا، اور یہ ایک دفعہ کا درود پاک 1.25 لاکھ درود کی تاثیر کا ملنا. اب جتنا چاہے لوٹ لو، لوٹو. اب سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے.
کوئی زیادہ درس نہیں ہوں گے، بس یہ میرا تفصیلی درس ہو چکا ہے. کوئی نہ درس کی توقع رکھنا، تنہائیوں کی توقع رکھیں، ڈوب جائیں، پھیل جائیں یہاں سارا، دیوانے ہو جائیں، پاگل ہو جائیں. اور اس درود پاک کو، اس درود، اور فقیر بن کے فقیر، منگتا بھیکاری، بڑے سے بڑے منصب، بڑے سے بڑے عہدے، مال، بنگلے، کوٹھیاں والے، یہاں فقیر بن کے بس، اور دن رات یہ درود. سدا جنا سج پوچھتے دیں دل بردا، میں حاضر خدمت پھٹتی نہ، کمرول ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹتی نہ، تیرے عشق دے گھنگرو پا پاتے ودا نگری نگری نچتا ہاں، میں غیر نمی نہ دھکڑے دے، تیرے دردہ سانول نٹتی نہ. بس پاگل ہو کے تو فرسٹ ہونا ہے. چلو ٹھیک ہے، سیکنڈ کون آئے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، دوسرا آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، اور آپ نے. بڑے ظالم آدمیوں کہتے ہیں ہم سیکنڈ آئیں گے. میں کہہ رہا ہوں فرسٹ ہو. ماں روندی روندی مر گئی پوترا کہ میں سیکنڈ آسا. ماں روندی روندی مر گئی چھوٹی. فرسٹ آنا انشاءاللہ، پھر کہ انشاءاللہ. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. ٹھیک ہے، برکت. اور حویلی کے اندر قید ہو جائے، موبائل کو قید کر دیں، اور اپنے جذبوں کو، آج اور کل کا دن ہے بس قید کر دیں. بس آج رات ہے یا کل، 2 راتیں ہیں صرف آپ کے پاس، 2 راتیں صرف قید کر دیں. اس دل کو سمجھائیں یہ نفی اثبات ہے. موبائل کی طرف جائے گا؟ ہاں نہ بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں. قید کر. خواتین بھی، آپ بھی. خواتین کی جگہ تھوڑی ہے، جو آئے بسم اللہ آ جائیں، جو آئے بسم اللہ آ جائیں. اللہ پاک آپ کی حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے. جمعے کی تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جمعے کے فوراً بعد بقیہ نماز پڑھ کے فوراً جمع ہو جائیں. پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ، دوسری میں آل عمران نہیں پڑھنی، یہاں نہیں پڑھنی، باقی کہیں پڑھ لیں. فوراً جمع ہو جائے، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات اور درود پاک، اور پھر بہت برکت والی دعا، اور پھر آپ لنگر بھی کھائیں اور پھیل بھی جائیں. اور ایک درخواست ہے تھوڑی سی، جس وقت لنگر کا وقت ہو نا، اس وقت فوراً جمع ہو جائے. بیچارے پریشان ہوں، انہیں جی میں تو بیٹھا ہوا اس کونے میں درود پاک پڑھ رہا تھا، نہ ایسا نہ کیجیے. منت ہے، پریشانی ہوتی ہے ان کو. اور کتنا خوش قسمت ہوگا جو درود بھی پڑھ رہا اور خدمت بھی کر رہا، سعادت مند ہوگا. میں کہتا ہوں وہی فرسٹ جائے گا انشاءاللہ، وہی فرسٹ جائے گا انشاءاللہ، وہی فرسٹ جائے گا. 3 دفعہ میں نے کہا انشاءاللہ. سبحان اللہ الحمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد